ہمارا حال کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے اپنی امت پر اگر کسی چیز کا خوف ہے کہ میری امت میں یہ چیز آ جائے گی تو وہ یقین کی کمزوری ہے۔ یقین کی کمزوری، یہ مجھے اپنی امت پر اس چیز کا خوف ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن تنافسوا فی الدنیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تم پر یہ تو خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، بتوں کی پتھروں کی عبادت شروع کر دو گے، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا میں اس قدر کھو جاؤ گے۔ اور پھر حضور نے یہ فرمایا، میری امت کے لیے دو چیزیں سب سے بڑی فتنہ ہیں، ایک دولت اور ایک عورت۔ اور آج آپ دیکھیں، دولت کے لالچ میں ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں۔ عورت کے پیچھے، کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر یا کسی غیر مسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیا اللہ رب العزت نے، ہماری شریعت نے اس کے ساتھ رہنے کو، تعلق کو، نکاح کو حلال بھی قرار دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ان چیزوں کا خوف ہے۔ عورت سب سے بڑی آزمائش، دولت یہ میری امت کے لیے آزمائش، اور خوف کس چیز کا ہے کہ تم دنیا میں اس قدر کھو جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے۔ اور مجھے خوف یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور تمہارا یقین جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے آج آپ دیکھیں، چند ہفتوں سے یہ بات ایک بحث زیر بحث ہے، اور یہ بات چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ بات یقین کی ہو رہی ہے، اعتماد کی، یقین کی، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا، اور بڑی یہ حیرانگی والی بات ہے کہ 20 سال سے یہ کیس چل رہا تھا۔ 20 سال کے عرصے سے کیا کیس چل رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے اس ملک کو کوئی بھی کبھی بھی خوشحال نہیں بنا سکتا۔ اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں رب کے فیصلے کے سامنے دنیا کی سپریم کورٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن ایک قانونی لحاظ سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 20 سال سے یہ کیس چل رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک ہونا چاہیے، بینکوں کا نظام وہ اسلامی شرعی نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اب جا کر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ 5 سال کا وقت اسٹیٹ بینک کو، حکومت وقت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک سارا خزانہ اور ہر چیز کا جو ہمارا ایک مالیاتی ادارہ ہے، اور ہر چیز کا ریکارڈ، ہر چیز کے معاملات جو چلاتا ہے، اور بینک بھی جس کے انڈر چلتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک ہے، وہ ادارہ ہے ہمارا ملک پاکستان کا ایک نیشنل اور قومی ادارہ ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر آپ نے سارے بینکوں کے نظام کو ایک ایسی ترتیب سے چلانا ہے کہ 5 سال کے اندر اندر ان کی وہ جو پالیسیز ہیں جو سود کے مطابق چلتی ہیں ان کو شرعی نظام کے مطابق ان کو چلایا جائے۔ یعنی ایسے مفتیان کرام، ایسے علماء کرام جو اسلامی معیشت کو جانتے ہیں، اسلامی بینکاری کو جانتے ہیں، ان کی مدد کے ذریعے سے ایسے اصول وضع کیے جائیں، ایسے اصول بنائے جائیں کہ ہمارا جو بینکوں کا نظام ہے یہ سود سے پاک چلنا چاہیے، اور اس میں سود کی لعنت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب 20 سال بعد یہ فیصلہ آیا، حالانکہ میری نظر میں تو نہ تو اس کا کوئی کیس دائر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی سپریم کورٹ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے اس کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں بننے والا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلی شک ہے۔ آج ہم لوگ میڈیا پر یا ویسے یہ قانون کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، آئین پر بحث کرتے رہتے ہیں، یہ فلاں نے آئین توڑ دیا ہے، فلاں آئین کا غدار ہے، فلاں ملک کا غدار ہے۔ تو آپ یہ بتائیں جو اللہ کے قانون کا غدار ہو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور اس کی کیا حالت ہونی چاہیے؟
یہ وہی حالت ہونی چاہیے جو آج ہمارے ملک کی حالت بن چکی ہے۔ اب وہ فیصلہ آیا اور دیگر جو ذرائع ہیں، اخبارات اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ اسٹیٹ بینک کے تھرو 4 بینک وہ ہمارے ملک پاکستان کے پرائیویٹ بینک ایسے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ شامل ہو کر مل کر اس قانون کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ کیوں کہ آج تک اس کے ذریعے سے نظام چلتا آیا ہے، اور جو سود سے کمائی ہوتی ہے، پھر جو اسلامی نظام ہوگا، کیوں رب تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی بندے کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، یہ سرمایہ داروں کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ وہ جاگیردار اور اربوں خربوں پتی جو لوگ ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے، تاکہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور جو امیر ہے اور ان کا بینک بیلنس ہے وہ دن بدن بڑھتا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا بندہ جو سرمایہ دار ہو وہ آج غریب ہوا پڑا ہے؟ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے ان کا سرمایہ دگنا اور 4 گنا ہو جاتا ہے، اور جو غریب بیچارہ ہے وہ مرتا مرتا وہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا، خرید و فروخت جو عام ہوتی ہے اس میں بھی منافع ہوتا ہے، ہم کسی کو رقم دیتے ہیں اور اس سے سود لیتے ہیں، اس سے بھی منافع ہوتا ہے۔ وقالوا انما البيع مثل الربا، اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب تعالیٰ خرید و فروخت کو تو جائز قرار دیتا ہے، لیکن وہ رب سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ ہمارا یقین کا عالم یہ ہے اور ایمان کا عالم یہ ہے کہ اس کے بغیر جی ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ جو سودی نظام جو غیر مسلم نے اور جو اللہ رب العزت کے دشمنوں نے دیا ہوا ہے، جو دین کے دشمنوں نے دیا ہوا ہے، اس نظام پر تو یہ ملک چل سکتا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے نظام پر ہمارا ملک نہیں چل سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ میرا ایک ایمانی اور اللہ اور اس کے رسول اور دین پر یقین کی وجہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ وقت میں ہمارا پڑوس ملک افغانستان، جنہوں نے 20 سال اپنی آزادی کی جنگ بھی لڑی غیر مسلموں سے، ملک کو فتح بھی کیا، اور اپنا جو معاشی نظام ہے وہ سود کی لعنت سے پاک چلا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ملک جو 20 سال لڑتا رہا ہے، جس کی آبادی بھی کم ہے، جس کے اندر اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، صرف اللہ رب العزت کے قانون پر عمل کی برکت سے آج اگرچہ ان پر حالات ذرا تنگ ہیں، امریکہ نے سارا پیسہ ان کا روکا ہوا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے دین کی برکت سے یہ میں اپنے یقین اور ایمان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں اگر ہم نے یہ سود کی لعنت سے اپنے آپ کو نہ چھڑایا تو وہ ملک جس کو ہم پسماندہ سمجھتے تھے، جس کے 27 لاکھ مہاجروں کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی اس ملک میں، وہ ملک انشاءاللہ اگر ہم نے نہ سمجھا اور ہم نے اسے عبرت حاصل نہ کی، وہ ملک ترقی میں ہم سے بھی بہت آگے ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق چلے گا وہاں برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے اہل انجیل، اے انجیل والو تمہیں میں نے انجیل دی، اے تورات والو میں نے تمہیں تورات دی، اگر تم تورات اور انجیل کو اپنے اپنی ملکوں میں نافذ کرتے تو تم پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں اگر تورات اور انجیل کو نافذ کرنے سے برکتیں آتی ہیں تو جو قرآن کو نافذ کرے گا ان پر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور ایک وقت وہ بھی اس ملک پاکستان پر تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ آج سے 40-50 سال پہلے IMF کے جو نمائندے تھے وہ پاکستان میں آ کر جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے تھے اور سفیر اور دوسرے جو وزیر ہوتے تھے، وزیر خزانہ وغیرہ، ان کو آ کر یہ درخواستیں پیش کرتے تھے کہ آپ ہم سے قرضہ تو لے کر دیکھیں، اور پاکستان کے وزیر خزانہ ان کو جواب یہ دیتے تھے ہمارا نظام چل رہا ہے، ہمیں الحمدللہ تمہارے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال ہے آج مہنگائی کے نام پر اور قرضوں کے نام پر اس قوم پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کہ مجبوری ہے،
اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مجبوری ہوگی، اسی وجہ سے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ضرورت پڑی تھی اس وقت کیوں نہیں قوم پر ٹیکس لگا کر اپنا پیسہ پورا کیا گیا؟ اسی وقت کیوں نہیں اس قوم کو مشکل میں ڈالا گیا؟ آپ بتائیں 50 سال سے قرضہ لے لے کر کتنے خربوں، اور میں پڑھ رہا تھا کہ 440 خرب روپیہ پاکستانی، 440 خرب یہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں آج جو خربوں میں، سینکڑوں خربوں میں پہنچ گیا ہے۔ ساری بات ہے پہلی دفعہ خربوں تو نہیں لیا ہوگا، اس دور میں تو چند کروڑ ڈالر لیے ہوں گے یا چند لاکھ ڈالر لیے ہوں گے، چند ارب لیے ہوں گے۔ اگر اس وقت ہم خوددار ہوتے، اللہ اور اس کے رسول پر اس قدر یقین ہوتا، اسلامی نظام پر، اسلامی بینکنگ پر ہمارا یقین ہوتا، آج ہم اس دلدل میں نہ پھنستے۔ ہم میں سے ہر بندہ نعرے لگاتا ہے گلی کے لیے، مکان کے لیے، روٹی کے لیے، مہنگائی کے لیے۔ کبھی کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ اور میں یہاں پر یہ بات سر عام کہتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مجھ سمیت جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مفتیان کرام، آج میں جمعے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یا کوئی احتجاج کر رہا ہے، کوئی تحریک چلا رہا ہے کہ یہ نظام سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دے دیا ہے لہذا اب یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو ہم بول رہے ہیں، ہم نے اللہ کے فیصلے پر تو نہیں بولے۔ یہ تو اسی وقت تحریک چلنی چاہیے تھی جب پہلی مرتبہ IMF سے قرضہ لیا گیا تھا، جب پہلی دفعہ سود کا قرضہ، جب پہلی دفعہ ایک سودی نظام ملک میں نافذ کیا گیا تھا، یہ اس وقت ہر طرف سے احتجاج ہونا چاہیے تھا، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے، بڑوں چھوٹوں کی طرف سے۔ لیکن جب ظلم کے خلاف، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ظلم کے خلاف بر وقت نہیں اٹھو گے تو پھر تمہیں قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ تھوڑا ظلم ہوا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، تھوڑی طاقت سے ہی اس ظلم کو ختم کر دو گے، لیکن جب خاموش رہو گے ظلم بڑھ جائے گا۔ پھر ظاہری بات ہے جب ظلم بڑھ جائے گا، ظالم مضبوط ہو جائے گا، تو پھر اس کا ظلم روکنے کے لیے قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑیں گی، طاقت اور زور بھی زیادہ لگانا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور ایسے بینک، میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ وہ 4 بینک ہیں اسٹیٹ بینک کے علاوہ۔ اگر کسی بندے کا ان 4 بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، چاہیے ایک احتجاج کے طور پر، ایک ایمانی غیرت کے طور پر کہ ہم جا کر مینیجر صاحب کو یہ کہیں میں نے اکاؤنٹ یہاں ختم کرنا ہے، یہ اتنا میرا بیلنس ہے یہاں پر، وہ مجھے ابھی دے دیا جائے۔ وہ آگے سے پوچھے سر خیریت ہے، اس کو یہ جواب دیا جائے، خالی یہ نہیں کہ اکاؤنٹ میں نے اب چلاتا ہی نہیں ہوں میں، اس کو جا کر یہ کہا جائے تاکہ بات اوپر تک پہنچے، ان کے مالکوں تک پہنچے کہ یہ لوگ اس وجہ سے ہمارے بینک سے اپنا اکاؤنٹ ختم کروا رہے ہیں کہ ہم سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے ہم اس فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رہے ہیں۔ ایک احتجاج ہونا چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر اس طرح کا ایک احتجاج، ایک مخالفت، ظلم کی، حرام کی مخالفت نہیں آئے گی، تب تک ہم لوگ اپنے آپ کو، اس ملک کو نہیں سنوار سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو اس سود کی لعنت سے پاک فرمائے۔ ہم میں سے